السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما المؤمنون اخوة وقال تعالى في موضع آخر وما ارسلناك الا رحمة للعالمين رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے اس کورس میں۔ الحمدللہ ہمارا یہ کورس جو قصص الانبیاء کا چل رہا تھا، جس میں ہم انبیاء کرام کے تذکرے دیکھ رہے تھے، 25 انبیاء کرام کے تذکرے، جس میں سے ہم نے 24 انبیاء کرام کے تذکرے مکمل کر لیے تھے، اور آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہم لوگ دیکھ رہے تھے۔ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ اس کے 25 ایپیسوڈ ہوں گے، لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو میں مختصر نہیں کر پایا تھا، لہذا مجھے اور آپ کو ایک اور ایپیسوڈ، یہ 26واں ایپیسوڈ اللہ رب العالمین کی توفیق سے کرنے کا موقع ملا۔ تو انشاءاللہ آج کے درس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی کے حالات کو انشاءاللہ مکمل کروں گا۔ میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ آپ بغور سنیں انشاءاللہ، اور اپنی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے روشنی اور رہنمائی پانے کی کوشش کریں۔ عزیز بھائیوں اور دوستوں، میری ماں و بہنوں، کل کے درس میں ہم نے یہ بات سنی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد سے لے کر کے اور جو ہے ہجرت نبوی یعنی ہجرت مدینہ تک کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے نکل کر کے جو ہے بعد نماز جمعہ مدینہ پہنچے، مدینہ میں آپ کا داخلہ ہوا، مدینہ کے لوگ، اور یہ جو دن تھا جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے، یہ خوشی اور مسرت کا دن تھا۔ مدینہ کے انصار صحابہ کرام خوشیاں منا رہے تھے، اور جو ہے ایک مسرت اور ایک فرحت کا دن تھا، ایک تاریخی دن وہ رہا۔ اور جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر جو وہ اشعار گنگنائے گئے تھے، آپ نے بارہا سنا ہوگا ان اشعار کو، جو مدینہ کی بچیاں گنگنا رہی تھی، طلع البدر علینا من ثنایات الوداع اور وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع۔ یہ جو اشعار مدینہ کی بچیاں گنگنا رہی تھی کہ ان پہاڑوں سے سوئے جنوب کی جانب 14ویں کا چاند جو ہے طلوع ہوا، اور اسی طرح اللہ رب العالمین کا کیسا عمدہ دین اور جو ہے تعلیم ہے، شکر واجب ہے اللہ رب العالمین کا ہم پر۔ اس طرح کے جو اشعار تھے وہ جو ہے مدینہ کی بچیاں پڑھ رہی تھی، لہذا ان لوگوں نے گرم جوشی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ میں استقبال کیا۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ۔ مدینہ میں داخل ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے مدینہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ کا دور ہے نا، مدنی دور، جو تقریباً 10 سالہ زندگی پر مشتمل ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ابتدا میں کہ مکہ کی جو زندگی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، مکہ کا جو دور تھا، مکی دور، وہ 13 سال پر مشتمل تھا، اور مدنی دور یہ 10 سال پر مشتمل ہے۔ تو اس کو ہم 3 تقسیمات میں، 3 مرحلوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں گئے تو اسلامی معاشرے کی تاسیس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی، اور اسلامی دعوت کو جو ہے دور تک پھیلانے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظام کیا، اور اس میں فتنے برپا ہوئے اور کئی رکاوٹیں آئیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو ان چیزوں کا مقابلہ کیا۔ اسی طرح یہ حدیبیہ سن 6 ہجری تک، سمجھیے صلح حدیبیہ سن 6 ہجری تک یہ معاملہ رہتا ہے، یہ دور رہتا ہے۔ پھر دوسرا مرحلہ ہے جس میں بت پرست قیادت کے ساتھ صلح ہوئی، یعنی جو بت پرست قیادتیں تھیں ان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کیا، اور شاہان عالم کے یعنی دنیا کے تمام جو ہے بادشاہوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، اور اسلام کے خلاف جو سازشیں اور جو چیزیں چل رہی تھی مدینہ کے اطراف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو ختم کیا۔ یہ مرحلہ فتح مکہ رمضان 8 ہجری پر ختم ہوتا ہے۔ اور تیسرا مرحلہ جو مدنی دور کا ہوتا ہے، وہ تیسرا مرحلہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی مخلوق جوق در جوق اسلام میں داخل ہوئی، اور فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئی۔ قبیلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے آئے، وفود آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ، اور آ کر کے جو ہے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور یہ مرحلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک، یعنی سن 11 ہجری تک یہ مرحلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تک یہ مرحلہ رہتا ہے۔
اب जब मदीना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ लाए, तो मदीना तशरीफ लाने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 तरह के लोगों का सामना हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 तरह के लोगों से सामना किया मदीना में। सबसे पहले तो अंसार सहाबा कराम थे, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले थे, आपके सहाबा थे। दूसरा गिरोह वो था जो पुराना कदीम जो है मुशरिक और बुत परस्त थे, वो लोग कदीम अरब जो मुशरिक और बुत परस्त थे, जिन्होंने अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था। और तीसरा जिन लोगों से सामना था वो यहूद थे, यानी मदीना में यहूद रहा करते थे। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना आए तो 3 तरह के लोगों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना हुआ। एक तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, हाँ, जो इस्लाम ला चुके थे, अंसार वगैरह। दूसरा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाबला हुआ जो है कदीम जो है अरब से, कदीम अरब जो अभी मुशरिक ही थे, इस्लाम कबूल नहीं किए थे। और तीसरा जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाबला था वो यहूद से था, जो है यहूद जो मदीना में बसे हुए थे। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना आए तो आपने मस्जिद नबवी की तामीर करवाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ऊँटनी की नकील, जब आप मदीना पहुंचे तो आपने अपनी ऊँटनी की नकील छोड़ दी, हाँ, ऊँटनी को छोड़ दिया कि जहां वो बैठेगी वही मस्जिद नबवी तामीर होगी। और आज जहां मस्जिद नबवी तामीर है ना, वहीं जाकर के वो ऊँटनी बैठी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी जगह पर जो है मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी। वो जगह असल में 2 यतीम बच्चों की थी। मुआज़ बिन अफ़रा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ेरे परवरिश में 2 यतीम बच्चों की वो ज़मीन थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बच्चों को उसकी कीमत दी, उन ज़मीन की कीमत दी, उस ज़मीन की, और उस ज़मीन को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों से खरीदा और वहां पर मस्जिद नबवी तामीर हुई। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूंकि अल्लाह के नबी जो है मदीना आए थे और आपके पास अभी कोई घर नहीं था, लिहाजा सहाबा इकराम चाहते थे कि अल्लाह के नबी मेरे घर में रहे। हर सहाबी ये चाहता था कि अल्लाह के नबी का क़याम मेरे घर में हो, अल्लाह के नबी मेरे मेहमान बने। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर मेहमान बने। और उनके मेहमान नवाजी का काफी शानदार वाक़या आप जरूर पढ़िएगा, आपको कभी मौका मिले तो। क्या हालात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे तो क्या क्या वाक़यात हुए, कैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे रहते थे, हजरत अबू अय्यूब अंसारी ऊपर रहते थे। अल्लाह के नबी से उन्होंने जो है गुजारिश की कि अल्लाह के नबी आप ऊपर चले जाएं, मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं आपसे ऊपर रहूं। रहने में भी देखिए किस तरह का तकवा, किस तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत, आपकी तकरीम सहाबा इकराम के अंदर थी। तो ये बहुत शानदार वाक़या, आपको कभी जिंदगी में मौका मिले तो हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इन जिंदगी के हालात को आप जरूर पढ़ें। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर में रहे और फिर वहां पर आपने क़ियाम किया, यहाँ तक कि मस्जिद नबवी तामीर हो गई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर तामीर हो गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपने घर में मुंतकिल हो गए और हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी मक्का से हिजरत करके उसके बाद मदीना आ गए। अब मदीना आने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चंद काम किए थे, गालिबन 3 काम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए थे जो बुनियादी तौर पर बड़े काम थे। एक तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की तामीर करवाई, दूसरा अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान में भाईचारा करवाया, तीसरा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद से मुआहदा किया। देखिए, पहला तो काम मैंने आपको बता दिया कि कैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की तामीर की। दूसरा वाक़या हुआ भाईचारगी का, यानी वो मुहाजिरीन, वो मक्का के सहाबा कराम जो हिजरत करके अपना घर बार छोड़ करके मदीना आए। याद रखिए अजीज भाइयों, हिजरत ये एक ऐसी कुर्बानी होती है ना कि ये अपने अंदर कई कुर्बानियां लिए हुए होती है, इसके अंदर कई कुर्बानियां समाये हुए होती है। हिजरत तो एक कुर्बानी खुद है ही है, साथ ही साथ उसके अंदर कई कुर्बानियां हैं। आदमी अपना माल छोड़ता है, अपना घर छोड़ता है, अपनी जायदाद छोड़ता है, हाँ, सारी चीजों को छोड़ करके आदमी अपना शहर छोड़ता है, छोड़ करके आदमी मुंतकिल होता है किसी और जगह पर। लिहाजा सहाबा कराम, वो मक्की सहाबा इकराम जो अपना सब कुछ, घर बार, बीवी बच्चे, अपना माल, अपनी दौलत, अपनी जायदाद, सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए छोड़ करके मक्का से मदीना हिजरत किए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबा इकराम में भाईचारगी करवा दी। यानी एक मक्की सहाबी, मुहाजिर सहाबी, एक अंसारी सहाबी, दोनों आपस में भाई भाई है और इस तरह के भाई है कि विरासत के बाद वो एक दूसरे के हकदार बनेंगे। हाँ, आपको मशहूर वाकया वो पता होगा, मैं पहले बता दूं कि हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत से पता है कि हजरत अनस ने कहा कि 90 सहाबा इकराम थे जो दोनों मिला करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को अलग किया और दोनों में एक दूसरे के साथ भाईचारगी करवा दी।
اور وہ مشہور واقعہ صحیح بخاری کا جیسے کہ میں اور آپ جانتے ہیں حضرت عبدالرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ربی کا واقعہ کہ حضرت سعد بن ربی یہ انصاری تھے, عبدالرحمن بن عوف یہ مہاجر تھے. حضرت ربی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان میں بھائی چارگی کروائی اور کہا کہ تم دونوں آپس میں بھائی بھائی ہو. حضرت سعد بن ربی نے اپنے بھائی عبدالرحمن بن عوف سے کہا کہ میرے بھائی میرے پاس مال ہے, اگر تم کہو تو میں اپنے مال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دوں گا, آدھا مال تم رکھ لو آدھا مال میں رکھ لوں گا. میری 2 بیویاں ہیں, آپ دیکھ لو جو پسند ہو اسے میں طلاق دے دوں گا, جو آپ کو پسند ہو اسے میں طلاق دے دوں گا, آپ اس سے نکاح کر لینا. یہ ساری پیشکش اپنے بھائی کے لیے حضرت سعد بن ربی نے کی. اللہ اکبر, یہ دیکھیے کیسی بھائی چارگی تھی. آج ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے نا کہ بھائی بھائی کو برداشت نہیں کر پاتا, بھائی بھائی کو جو ہے ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھ پاتا, ہاں بھائی بھائی کی تکلیف کو پر جو ہے خوش ہوتا ہے. یہ صحابہ کرام کے اندر بھائی چارگی تھی. حضرت سعد بن ربی نے کہا کہ میں اپنا مال تمہیں دینے کے لیے آدھا دینے کے لیے تیار ہوں, میں اپنی ایک بیوی جو تمہیں پسند ہو دیکھ لو طلاق دے دوں گا, اس سے نکاح تم کر لو. لہذا اتنی قربانیاں پیش کرنے کے لیے تیار تھے. حضرت عبدالرحمن بن عوف نے کہا نہیں نہیں بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے جو مال آپ کا ہے وہ آپ اپنے پاس رکھیے, بس آپ مجھے بازار کا راستہ دکھائیے. پھر حضرت سعد بن ربی نے انہیں بازار کا راستہ دکھایا. حضرت عبدالرحمن بن عوف جو ہے لکڑیاں توڑتے بازار میں لے جا کر کے بیچتے. اللہ رب العالمین نے آپ کی برکت, آپ کی تجارت میں تاریخی برکت دی, اتنی برکت دی کہ جو ہے آپ مدینہ کے جو ہے یعنی وہ صحابہ کرام جو مالدار صحابہ کرام شمار کیے جاتے تھے اس میں آپ کا شمار ہونے لگا. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انصار اور مہاجرین کے درمیان میں بھائی چارگی کروائی تھی نا, تو اس کے چند شروط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے تھے. اس کے تعلق سے چند باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے سامنے رکھی تھی. دیکھیے کافی باتیں تھیں, چونکہ میں سب کے سب آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا. انشاءاللہ جو نوٹس آپ کو دی جائے گی اس میں سارے شروط آپ کو مل جائیں گے. میں بطور مثال چند شروط آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں, چند شروط آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلی شرط تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی تھی کہ مسلمان اپنے ماں سوا انسانوں سے ایک امت ہوں گے, یعنی الگ ایک امت ہے مسلمان. یہ جو مسلمانوں کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ الگ ہے, اور مسلمان تمام کے تمام چاہے وہ مہاجر ہو چاہے وہ انصار ہو وہ ایک امت ہے. اسی طرح ایک اور شرط جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی وہ یہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ سارے مسلمان, سارے راست باز مومنین کے خلاف جو کوئی بھی سازش کرے گا اور جو کوئی بھی ان کے درمیان میں ظلم کرے گا, گناہ کرے گا, تو تمام کے تمام مسلمان ان کے خلاف اس کا ساتھ دیں گے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط رکھی تھی کہ کسی بھی مسلمان کو کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا, ہے نا, اور نہ ہی جو ہے یعنی کسی بھی مسلمان کو کسی کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا. اس طرح کے کئی شروط جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی وہ انشاءاللہ آپ کو جو ہے جب نوٹس ملے گی تب آپ کو یہ شروط آپ کے سامنے رکھ دیے جائیں گے. تو 2 کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوئے. ایک تو آپ نے مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر کی, دوسرا آپ نے بھائی چارگی کروایا. تیسرا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے ساتھ معاہدہ کیا. یہود جو مکہ میں رہا کرتے تھے اور مدینہ میں رہتے تھے, اور یہود چونکہ مکہ والوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا نا, ابھی فی الحال جنگ مکہ والوں کے ساتھ چل رہی تھی, باتیں مکہ والوں کے ساتھ چل رہی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں سے تنگ ہو کر کے مدینہ تشریف لائے تھے. لہٰذا ابھی تک یہود کا اس میں کوئی رول نہیں تھا بظاہراً. یہود اپنا خاموش رہے, یہود اپنا خاموشی سے اپنا کام کرتے رہے, مسلمان اپنا کام کر رہے تھے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ مدینہ آنے کے بعد کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ مکہ والے ہم پر حملہ کرے تو یہاں سے یہود بھی ان کا ساتھ دے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلے مدینہ میں کام انجام دیے اس میں یہود سے معاہدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے معاہدہ کیا, اور یہود سے جو ہے چند شرائط پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ کیا. یہود سے کن باتوں پر معاہدہ ہوا تھا؟ تو دیکھیے یہود سے جو جن باتوں پر معاہدہ ہوا تھا اس میں سے چند میں آپ کے سامنے رکھ دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بنو عوف کے یہود مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک ہی امت ہوں گے. بنو عوف جو بنو عوف کے مسلمان یہود تھے وہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہے جمع ہو کر کے ایک ہی امت ہوں گے. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ یہود اپنے اخراجات برداشت کریں گے, مسلمان اپنے اخراجات برداشت کریں گے. یہود اپنی عبادت انجام دیں گے, مسلمان اپنی عبادت انجام دیں گے. اسی طرح جو ہے اگر کوئی بھی یہود یا مسلمان پر حملہ کرتا ہے تو سارے کے سارے مل کر کے اس پر حملہ کریں گے. یہود مسلمانوں کے خلاف کسی بھی سازش میں غیروں کا ساتھ نہیں دیں گے. یعنی مشرکین مکہ اگر کوئی عمل انجام دیتے ہیں
اور مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش رکھتے ہیں تو یہود اس میں ان کا ساتھ نہیں دیں گے، اگر ساتھ دیں گے تو معاہدہ ٹوٹ جائے گا. لہذا اس طرح کے کئی جو ہے مظلوم کی مدد کی جائے گی، اور اسی طرح سے جو ہے جب جنگ برپا ہوگی تو یہود بھی خرچ کریں گے. اگر مسلمانوں کے ساتھ کوئی جنگ کر رہا ہے تو یہود اس میں خرچ کریں گے. یہ ساری شرط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے ساتھ رکھی، اور ان شروط پر معاہدہ ہو گیا، دونوں کی جانب سے رضامندی ہو گئی. انشاءاللہ مزید جو شروط ہے وہ آپ کو انشاءاللہ نوٹس میں مل جائے گی، تو آپ اس میں جو ہے اس کو پڑھ سکتے ہیں. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی مقصد تھا نا، وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کو اپنا دارالحکومت بنا لے، مدینہ کو اپنا دارالحکومت بنا لے، اور وہاں سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کا کام، تبلیغ کا کام، دعوت کا کام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کو دوسروں تک پہنچانے کا کام شروع کرے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو دارالحکومت بنانے کے لیے یہ تمام کام انجام دیے. سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر کی، صحابہ کرام میں آپس میں مواخات کروایا، بھائی چارگی کروائی، اور یہود مدینہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا. اب دور شروع ہوتا ہے غزوات کا دور شروع ہوتا ہے. اب جب اللہ رب العالمین نے یہ دیکھا کہ مسلمان مدینہ میں ہیں، آپ کو مضبوطی حاصل ہو گئی، مسلمانوں کو، مسلمان اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے، مسلمانوں کی ایک حکومت بننے کے لیے مسلمان تیار ہے، لہذا اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 216 کا نزول 216 کا نزول کیا، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم عسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. کہ اللہ رب العالمین نے تم پر قتال فرض یعنی جہاد کو فرض قرار دیا ہے، گرچہ تم میں سے کچھ کو وہ اس کے لیے بہتر نہیں لگتا ہوگا، لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور بہت ساری چیزیں تمہیں بہتر لگتی ہوگی لیکن وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین جانتا ہے، تم نہیں جانتے. لہذا اللہ رب العالمین نے جہاد کو مسلمانوں پر فرض قرار دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے چند غزوات کیے اور چند سرایا کیے. دیکھیے سریہ اور غزوہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. سریہ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی گروہ کو بھیج دیے کہیں پر، کسی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس میں نہیں گئے، بلکہ آپ نے کسی کو گروہ کو بھیج دیا، کسی جماعت کو بھیج دی، کسی مہم پر. ہوتا ہے نا کہ فلاں قافلہ آ رہا ہے مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے کے لیے. چونکہ ابھی بہت سارے آپ لوگوں کو تو پتہ ہی ہوگا، بہت سارے ترکی اس طرح کے سیریلز نکلے تھے اور بہت سارے مسلمانوں نے اس کو دیکھا، تو اس میں جس طرح سے بتایا جاتا ہوگا کہ فلاں گروہ آ رہا ہے مدد کے لیے، تو ان پر حملہ کر دیا ایک گروہ نے، ایک گروہ وہاں پر حملہ کر رہا ہے. تو اس طرح سے ان کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑیوں میں جو گروہ جایا کرتے تھے ان کو سریہ کہا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کئی سریے کیے. بعض اہل علم نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو غزوات تھے وہ تقریباً 28 غزوات تھے، جس میں سے کچھ غزوات میں جنگ ہوئی اور کچھ میں جو ہے تقریباً 9 غزوات میں جنگ ہوئی اور باقی غزوات میں جنگ نہیں ہوئی. میں انشاءاللہ اس کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے تھوڑی سی، یعنی بہت زیادہ تفصیل نہیں رکھوں گا غزوات کی، مختصراً غزوے کی تاریخ رکھوں گا، سبب غزوہ رکھوں گا، اور غزوے کا انجام رکھوں گا کہ کیا ہوا ہے. تو سریے سب سے پہلے آئیے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ابتدائی دور میں یعنی مدینہ کے ابتدائی دور میں چند سرائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے تھے، جس میں سے سریہ سیف البحر ہے جو رمضان سن 1 ہجری میں ہوا. یعنی میں مختصراً صرف سریوں کا نام آپ کے سامنے رکھ دوں گا. بدر سے پہلے جو سریے ہوئے، یعنی بدر سے پہلے جو جنگی مہمات ہوئی، جو سریہ ہوئے، میں اس کو آپ کے سامنے رکھ دوں گا. سریہ سیف البحر سب سے پہلے ہے جو رمضان 1 ہجری میں ہے. اسی طرح سریہ رابغ ہے جو شوال 1 ہجری میں ہے. اسی طرح سریہ خرار ہے جو ذی القعدہ 1 ہجری میں ہے. اس کے بعد غزوہ ابوا یا بوات جس کو ہم کہتے ہیں غزوہ ابوا جو سفر 2 ہجری میں ہے. اسی طرح غزوہ بوات جو ربیع الاول 2 ہجری میں ہے. اسی طرح غزوہ صفوان یہ ربیع الاول 2 ہجری میں ہے. اسی طرح غزوہ ذو العشیرہ. یہ دیکھیے ذو العشیرہ جو غزوہ ہے نا، اہل علم نے کہا ہے کہ یہی غزوہ سبب بنا تھا غزوہ بدر کا، کیونکہ ایک قافلہ جو ابو سفیان کے ماتحت تھا اور وہ مکہ مدینہ کے پاس سے گزرنے والا تھا، اور وہ مسلمانوں کے خلاف اس میں ایک بڑی سازش تھی. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا تھا کہ اس غزوے کو یعنی اس قافلے کو خالی چھیڑ چھاڑ کرے، ان کے ساتھ ان کے سامان اور ساری چیزیں ان سے چھین لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس یہی چاہتے تھے، جنگ نہیں چاہتے تھے. لہذا وہ غزوہ ذو العشیرہ سید ذو العشیرہ میں وہ قافلہ جو مدینہ مکہ جا رہا تھا ابو سفیان کی قیادت میں، وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا، جس کی وجہ سے غزوہ بدر رونما ہوئی. انشاءاللہ اس کے بارے میں آگے رکھوں گا.
تو یہ جو ہے جمادی الاولیٰ اور جمادی الاخرہ سن 2 ہجری میں ہوا، اور سر یہ نخلا یہ رجب سن 2 ہجری میں پیش آیا۔ اب جو اسلام کی سب سے پہلا غزوہ جو اسلام کا پیش آیا صحابہ کرام کے ساتھ وہ غزوہ بدر ہے، وہ غزوہ بدر ہے، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ وہ قافلہ جو مکہ سے، اس کا غزوہ بدر کا سبب کیا بنا، وہ قافلہ جو مکہ جا رہا تھا ابو سفیان کی قیادت میں، اور وہ مسلمان اس کے پاس گئے تھے جو ہے اس کے ساتھ جھڑپ کرنے کے لیے، لیکن وہ مسلمانوں سے بچ کر کے نکل گیا، وہ قافلہ جو ہے مسلمانوں سے بچ کر کے نکل گیا، اور ابو سفیان نے مکہ سے مدد مانگی تھی، مکہ کے جو ہے مشرکین ہے، کفار ہے، اور ان سے مدد مانگی تھی کہ جو ہے مسلمان ہم پر حملہ کرنے والے ہیں، لہذا آپ مدد بھیجو۔ لہذا قریش 600 جنگجو سپاہیوں کے ساتھ نکلی، جس میں سے جو ہے 600 مطلب زیرہ پہنے ہوئے تھے، 600 جنگجو، 1000 میں سے 600 جنگجو زیرہ پہنے ہوئے تھے، 100 گھوڑے پر سوار تھے، 100 کے پاس گھوڑے تھے جن پر جو گھوڑے پر سوار تھے، اور اسی طرح جو ہے ان کے پاس 700 اونٹ تھے، اور مسلمانوں کے پاس کل تعداد یعنی کفار کے پاس اتنا سامان تھا، 1000 سپاہی تھے جس میں سے 600 زیرہ پہنے ہوئے تھے، اس میں سے 100 گھوڑ سوار تھے، 700 اونٹوں پر سوار تھے، لہذا یہ کفار کی تعداد تھی، اور مسلمانوں کی تعداد کیا تھی، یہ مشرکین کی تعداد تھی، اور مسلمانوں کی تعداد کیا تھی، مسلمانوں کی جو تعداد تاریخ میں آئی ہے، اہل علم نے ذکر کیا ہے احادیث میں، وہ 317 کے آس پاس تھی، 313 سے 317 کے آس پاس تھی، اور جو جنگ لڑنے والے تھے وہ اصل 313 تھے، اور باقی کے جو ادھر ادھر اور اس طرح سے جو ہے زخمیوں کی مدد کرنے والے، پانی پلانے والے، یہ سب ملا کر کے اہل علم نے کہا کہ 317 تک اس کے آس پاس پہنچتی ہے مسلمانوں کی تعداد، اور جس میں سے جو ہے کل 313 مسلمانوں میں سے اکثریت اس میں انصار کی تھی، کچھ مہاجر تھے، صرف 70 اونٹ تھے، صرف 70 اونٹ تھے، اور 3 گھوڑے تھے، ان کے پاس 100 گھوڑے، یہاں 3 ہی گھوڑے، وہاں 700 اونٹ، یہاں 70 اونٹ، وہاں جو ہے 1000 اشخاص، 1000 لوگ، اور یہاں پر جو ہے 313 یا 317 صحابہ کرام۔ لہذا یہ جنگ کفر اور اسلام کی جنگ تھی، یہ جنگ مسلمانوں کے لیے جو ہے آگے کے فتوحات کا پیش خیمہ تھی۔ تو دیکھیے یہ جنگ بدر، جس میں دیکھیے کتنا یعنی مشرکین کے پاس کتنی بڑی تعداد اور مسلمانوں کے پاس کتنے کم سپاہی، ہاں ان کے پاس 1000 سپاہی مشرکین کے، جس میں سے 700 زیرہ پہنے ہوئے، جو زیرہ آتی ہے جسم کو بچانے کے لیے وہ زیرہ پہنے ہوئے، ہاں ان کے پاس اسی طرح سے جو ہے ان کے پاس 100 گھوڑے، 700 اونٹ، اتنے ساز و سامان کے ساتھ مشرکین تھے، جبکہ مسلمانوں کے پاس کیا تھا، 313 یا 317 آدمی تھے، جس میں سے جو ہے 3 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے، وہاں 700 اونٹ 100 گھوڑے، یہاں 3 گھوڑے 70 اونٹ، ہاں، اور صحابہ کرام کے پاس بے سر و سامانی کے عالم میں صحابہ کرام تھے، اس کے باوجود صحابہ کرام نے مشرکین کے ساتھ جنگ کی، جنگ بدر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے دعا رو رو کر کے دعا کی کہ اللہ رب العالمین تو نے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کر کے دکھا، اللہ رب العالمین اگر یہ گروہ ہاں قتل کر دیا گیا، یہ جماعت اگر قتل کر دی گئی تو اس زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رو رو کر کے گڑ گڑا کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کی. اللہ رب العالمین نے آپ کی دعا کو سنا اور مسلمانوں کو اس میں فتح حاصل ہوئی. مسلمان اس جنگ میں جیتے. کفار کے اس جنگ میں جو ہے پیر ٹوٹ گئے, ان کی کمر ٹوٹ گئی اور جو ہے اسی صورت میں 70 جو ہے مشرکین قتل کیے گئے, 70 مشرکین کے آدمی قتل کیے گئے, 70 مشرکین قید کر لیے گئے اور مسلمانوں کو ایک بڑے پیمانے پر غلبہ عطا ہوا, فتح عطا ہوئی اور مسلمانوں کا بول بالا چاروں طرف ہونے لگا. اور جو ہے دیگر لوگ جو مسلمانوں کے خلاف مسلح تھے اور لڑائی کے لیے تیار تھے, ان کے دل میں تھوڑی سی مسلمانوں کے لیے دہشت اور خوف پیدا ہو گیا. چونکہ اللہ رب العالمین جس کے ساتھ ہو, اللہ تعالیٰ جس کی مدد کر رہا ہو, اسے کون جو ہے نقصان پہنچا سکتا ہے. یہ جنگ جو ہے اور مسلمان جو شہید ہوئے تھے جنگ بدر میں, وہ تقریباً 14 مسلمان شہید ہوئے تھے. کافروں کے 70 مشرکین کے 70 لوگ قتل ہوئے, 70 قیدی بن گئے اور مسلمان صرف اور صرف 14 شہید ہوئے تھے. اور اس کے بعد جیسے کہ بدر کے قیدیوں کا مشہور معاملہ ہے کہ ان کو جو ہے لکھائی پڑھائی کے بدلے میں چھوڑ دیا گیا کہ ہر جو ہے مسلمانوں کو سکھائیں گے اور ان کو چھوڑ دیا گیا. اور اس کے علاوہ بھی آپ کو اس کی تفصیل پتہ ہے, حضرت عمر نے کہا تھا کہ قتل کر دیں, لیکن ابو بکر نے کہا کہ نہیں, فدیے کے طور پر ان کو کہیں کہ مسلمانوں کے جو ہے ایک قیدی مسلمانوں کے 2 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھائے, اور پھر ان کو چھوڑ دیا گیا فدیے میں. لہذا یہ جنگ بدر رہی. اس کے بعد جنگ بدر کے بعد جو دوسری جنگ پیش آئی وہ جنگ احد ہے. جنگ احد یہ
सन 3 हिजरी में पेश आई। जंग बदर 2 हिजरी की थी, जंग उहुद ये 3 हिजरी में पेश आई। और ये क्यों पेश आई जंग उहुद? ये जंग बदर का मुशरिकीन बदला लेना चाहते थे, यानी जंग बदर में जो मुशरिकीन को शिकस्त हुई थी, उनके 70 लोग कत्ल कर दिए गए थे, 70 लोग कैद कर दिए गए थे, तो उसका बदला वो लोग लेना चाहते थे। लिहाजा वो उहुद के मैदान में जमा हुए और मुसलमानों के साथ उन्होंने क़िताल किया, जिहाद किया, जिसमें मुशरिकीन की तादाद 3000 थी। मुशरिकीन की तादाद 3000 थी और मुसलमानों की पता है कितनी? 1000। उसमें से भी 300 अब्दुल्ला बिन उबय जो मुनाफिक था वो लेकर के चला गया था 300 सहाबाए कराम को, यानी 700 सिर्फ बचे थे और मुशरिकीन की तादाद 3000 थी। ये सख्त जंग थी, मुसलमानों के लिए बड़ा सख्त दिन था। मुसलमानों को इब्तिदा में जो है यानी गलबा अता हुआ, फिर एक वक्त आया कि मुसलमानों को गोया शिकस्त के करीब मुसलमान हो गए थे। उसकी वजह क्या थी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नाफरमानी। हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबाए कराम को एक पहाड़ पर मुतय्यन किया था जो पीछे का रास्ता था, इसलिए कि कहीं कोई दूसरा मुशरिकीन का गिरोह आकर के मुसलमानों पर हमला ना कर दे पहाड़ के पीछे से। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम को उस पहाड़ पर मुतय्यन किया था और कहा था कुछ भी हो जाए उस पहाड़ को नहीं छोड़ना जब तक कि मैं इजाजत ना दूं, उस पहाड़ से नहीं हटना जब तक कि मैं इजाजत ना दूं। मुसलमानों ने मुशरिकीन के साथ जंग की, मुशरिकीन पसपा हुए, हार गए, मुसलमान जीत गए, मुसलमान जो है माले गनीमत समेटने लगे। तो जो पहाड़ पर सहाबाए कराम थे उन लोगों ने देखा कि अब तो जंग जीत गए, अब क्या जरूरत है पहाड़ पर खड़े होने की। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने से पहले वो लोग पहाड़ से उतर गए। पहाड़ के पीछे से हजरत खालिद बिन वलीद जो अभी मुसलमान नहीं थे, मुशरिकीन का लश्कर के लेकर आया और मुसलमानों पर हमला कर दिया। मुसलमानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ और गोया मुसलमान जो है हार के दहाने पर थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है मुसलमानों को बचा लिया। लेकिन फिर भी मुसलमानों का एक बड़ा नुकसान इस जंग में हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब, इसी जंग में शहीद हुए। इस जंग में तकरीबन 70 मुसलमान शहीद कर दिए गए, सही 70 मुसलमान जो है इस जंग में शहीद हुए। लिहाजा ये जंग उहुद था, मुसलमानों को पसपाई हासिल हुई। हाँ, ये कह सकते हैं कि मुसलमान जंग हारे नहीं थे इस जंग में भी। तो इस जंग में मुसलमानों को जो है मतलब मुसलमान भी नहीं जीते और कुफ्फार भी नहीं जीते, मुशरिकीन भी नहीं जीते, क्योंकि इब्तिदा में मुसलमानों को जो है गलबा हासिल हुआ, मुशरिकीन पसपा हुए, मुसलमान गोया जंग जीत चुके थे। उतने में सहाबाए कराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुने बगैर नीचे उतर गए। लिहाजा हजरत खालिद बिन वलीद जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, उन्होंने मुशरिकीन के लश्कर के साथ आकर के मुसलमानों पर हमला कर दिया, जिसमें जो है 70 मुसलमान शहीद हुए। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी शहीद हुए और गोया किसी को जीत नहीं हुई, मुसलमान भी जो है पीछे हट गए, मुशरिकीन भी जो है पीछे हट गए। तो ये गज़वा बदर, गज़वा उहुद था। इसके बाद एक गज़वा पेश आया जो गज़वा अहज़ाब या गज़वा खंदक के नाम से मशहूर है। सन 5 हिजरी में, शव्वाल सन 5 हिजरी में ये पेश आया। देखिए, जो मशहूर गज़वात है इंशाल्लाह मैं उसका तज़किरा कर रहा हूँ, उसके ताल्लुक से कुछ बातें आपके सामने रख रहा हूँ। बकिया इंशाल्लाह जो छोटे मोटे सरिये हैं, छोटे मोटे गज़वात हैं, उनका जिक्र मैं नहीं कर रहा। इंशाल्लाह कभी सीरतुन नबी की आप कोई सीरीज देखेंगे मुफस्सल, तो इसमें इंशाल्लाह आप ये भी सारी चीजें देखेंगे। लिहाजा ये गज़वा अहज़ाब, अहज़ाब यानी जमातों को कहते हैं, जमातें। चूंकि इस जंग में मुसलमानों का मुकाबला कई जमातों से था, जैसे कुरैश के मक्का के कुरैश जो मुशरिकीन मक्का थे उनके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना था। इसी तरह बनो गतफान के साथ था, इसी तरह यहूद के साथ भी था, क्योंकि यहूद ने भी जो है बदअहदी करके उन लोगों का साथ दिया था मुशरिकीन का। लिहाजा कई जमात के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाबला था, इसीलिए इसको जंग अहज़ाब भी कहा जाता है और जंग खंदक भी कहा जाता है, क्योंकि हजरत सलमान के मशवरे पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जंग में एक खंदक खोदी थी ताकि मदीना को महफूज रख सके, मदीना के अतराफ में। लिहाजा इस जंग को जंग खंदक भी कहा जाता है। ये इन सब जमातों ने मिलकर के मुसलमानों का मुहासरा किया था और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकने की, मुसलमानों को जड़ से उखाड़ फेंकने की का प्रोग्राम बनाया था। ये सब मिला करके, यानी इन सब की जो ग्रुप थे, जमातें थी, जो अहज़ाब थे, इन तब की तादाद तकरीबन 10,000 थी और मुसलमान सिर्फ 3,000 थे। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कहने पर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मशवरे पर जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खंदक खोदने का हुक्म दिया था, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद खंदक खोदने में शामिल थे। हाँ, मशहूर वाक़या है, भूख से सहाबा कराम जो है तड़प रहे थे, सख्त गर्मी थी, सख्त गर्मी का मौसम था, ऐसे में वो लोग जो है खंदक खोद रहे थे। अल्लाह के सहाबा कराम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर के भूख की शिकायत की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो, मैंने भी अपने भूख की वजह से अपने पेड़ पर 2-2 पत्थर बांध लिए,
لہذا صحابہ کرام بھوکے تھے, تکلیف میں تھے, اس کے باوجود دین کی خاطر, دین اسلام کی خاطر, دیکھیے دین اسلام ایسے ہی ہمارے پاس نہیں پہنچا, بلکہ اتنی مشکلوں, اتنی آزمائشوں, اتنی پریشانیوں کے بعد پہنچا ہے. لہذا اتنی مشکلوں کے باوجود جو ہے صحابہ کرام ڈٹے رہے, انہوں نے خندق کھودی تاکہ مسلمان اور کفار کے درمیان, مشرکین کے درمیان میں ایک آڑ رہے. اور جو ہے جب یہ لوگ مشرکین جب وہاں پہنچے تو دیکھا, جب یہ خندق دیکھی تو وہ لوگ حیران ہو گئے اور وہ لوگ ڈر گئے, کیونکہ اس طرح کا معاملہ یا اس طرح کی خندقوں کا رواج عرب میں نہیں تھا. لہذا جو ہے ایک نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نعیم بن مسعود غطفانی, یہ جو ہے مسلمان ہو گئے, اور پھر انہوں نے ہی, یعنی وہ مشرکین میں تھے, وہ کفاروں کے ساتھ ملے ہوئے تھے, جنگ میں ان لوگوں کے ساتھ تھے. لہذا ان لوگوں, وہ جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے انہی لوگوں میں پھوٹ ڈال دیا, ان احزاب میں پھوٹ ڈال دیا. لہذا اس کی وجہ سے بھی وہ الگ الگ ہو گئے. اور پھر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی مدد کے لیے آندھی بھیجی, تیز التند آندھیاں بھیجی, جس کی وجہ سے جو ہے ان کی دیگیں الٹ گئی, ان کے قیام گاہ پلٹ گئے مشرکین کے, جس کی وجہ سے انہیں شکست ہوئی, اور مسلمانوں میں سے صرف 6 انصاری صحابہ کرام شہید ہوئے اور مشرکین کے 3000. لہذا یہ جنگ خندق ہوئی, اور جو ہے تیز و تند آندھی ایک طرف سے ان کا برا حال کر رہی تھی. لہذا اس میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور مشرکین کو پسپائی حاصل ہوئی. مشرکین جو ہے اس جنگ میں بھی ہار گئے. تو جنگ خندق اور جنگ احزاب یہ تھی. اس کے بعد جو جنگ پیش آئی وہ جنگ غزوہ بنو قریظہ ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا, غزوہ احزاب میں 3-4 طرح کی جماعتوں سے, احزاب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ ہوا تھا. ایک مکہ کے قریش, مشرکین مکہ تھے, دوسرا بنو غطفان تھے, اور تیسرا یہود تھے مدینہ کے, جنہوں نے بد عہدی کر کے مشرکین کا ساتھ دیا تھا. جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مسلمانوں اور یہود کا جب معاہدہ ہوا تھا, اللہ کے نبی نے مدینہ آنے کے بعد یہود سے جو معاہدہ کیا تھا, اس میں یہ بھی تھی کہ وہ مشرکین کا ساتھ نہیں دیں گے, یا مسلمانوں سے لڑنے والوں کا وہ ساتھ کسی صورت میں نہیں دیں گے. لیکن چونکہ یہود کی خصلت ہی میں بد عہدی تھی, لہذا انہوں نے بد عہدی کر دی غزوہ احزاب میں, اور مشرکین کا ساتھ دیا. مسلمانوں کے لیے اتنے سخت حالات پیش آئے کہ اگر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی مدد نہ کی ہوتی تو مسلمانوں کا صفایا ہو جاتا اس دنیا سے, مسلمان بالکل ختم ہو جاتے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ ان لوگوں کو اب دوبارہ یہ موقع نہ دے, ان کو دوبارہ پیٹ میں مسلمانوں کے خنجر گھونپنے کا موقع نہ دے. مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احزاب سے, غزوہ خندق سے فارغ ہوئے, آپ نے فوراً بنو قریظہ کی طرف رخ کیا اور ان لوگوں کا محاصرہ کر لیا, یہود کا محاصرہ کر لیا, اور یہود کو سب طرف سے گھیر لیا. آنا جانا کھانا پینا ان کا سب کچھ بند ہو گیا. لہذا 25 دن تک یہ محاصرہ رہا. اس کے بعد وہ لوگ تنگ آ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی اس کو تسلیم کر لیا. چونکہ انہوں نے معاہدہ توڑا تھا, اسی لیے سزا کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا محاصرہ کیا تھا. اور معاہدہ توڑنے کی وجہ سے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ان کے تعلق سے فیصلہ کرو. انہوں نے کہا کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے, ان کے مالوں کو لے لیا جائے, اور ان کی عورتوں کو لے لیا جائے. لہذا ان کے جو ہے اس جنگ میں, غزوہ بنو قریظہ میں جو ہے ان کے مردوں کو قتل کر دیا گیا, جن کی تعداد 600 سے 700 تھی. سارے جنگجوؤں کو مار دیا گیا, اور ان کی بیوی, ان کی عورتوں کو اور بچوں کو, اور اسی طرح سے جو ہے ان کے اموال کو آپس میں تقسیم کر لیا گیا مسلمانوں میں. یہ غزوہ بنو قریظہ یہ فوراً جنگ احزاب کے فوراً بعد واقع ہوئی. تو تقریباً سن سمجھیے 5 ہجری میں یہ واقع ہوئی غزوہ بنو قریظہ. اسی طرح اس کے بعد ایک اور جنگ ہوئی, غزوہ بنو مستلق, غزوہ مريسع بھی جس کو کہا جاتا ہے, اور یہ سن 6 ہجری میں پیش آئی, شعبان سن 6 ہجری میں پیش آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مربع نامی چشمے پر چھاپا مارا, اور مشرکین کے آدمیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیا, اور ان کے عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا. لہذا یہ بھی ایک چھوٹی سی جنگ رہی, غزوہ مريسع, جس کو ہم جو ہے غزوہ بنو مستلق بھی کہتے ہیں. اور پھر یہیں سے واپس آتے ہوئے واقعہ افک ہوا تھا, جو حضرت عائشہ پر تہمت کا واقعہ تھا نا, جس کو میں نے خلاصہ قرآن میں ہم نے سنا تھا, اور بارہا ہم نے سنا ہوگا. واقعہ افک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت لگی تھی, وہ اسی جنگ سے واپسی کے وقت جو ہے عبداللہ بن ابی بن کی منافق کی وجہ سے جو ہے حضرت عائشہ پر لگی تھی. اس کے بعد جو جنگ ہوئی وہ غزوہ صلح حدیبیہ ہے, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کے لیے نکلے تھے سن 6 ہجری میں. یہ اسی وقت یہ جنگ پیش آئی تھی. اس کا اصل میں معاملہ یہ تھا نا صلح حدیبیہ کا, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی القعدہ سن 6 ہجری میں 1500 صحابہ کرام کو لے کر کے عمرہ کرنے کا ارادہ کیا. 1500 صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے عمرہ کا ارادہ کیا. عمرہ کی نیت سے آپ نکلے. مشرکین نے بیت اللہ سے آپ کو روکنا چاہا, اور آپ حدیبیہ کے مقام پر, جو مکہ اور جدہ کے درمیان
درمیان میں ہیں, درمیان میں ایک جگہ ہے حدیبیہ, وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا گیا. مشرکین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں قاصدوں کا آنا جانا ہیر پھیر ہوا, اور سہیل بن عمرو آئے اور انہوں نے جو ہے مسلمانوں کو اس بات پر راضی کیا اور دونوں کے درمیان میں اس بات پر صلح کروائی کہ مسلمان ابھی واپس چلے جائے, پھر آئندہ سال وہ آ کر کے جو ہے دوبارہ عمرہ کر لیں گے. اور اس کے چند شروط لکھے گئے ہیں صلح حدیبیہ کے, وہ انشاءاللہ آپ کو نوٹس میں مل جائے گی. لہذا یہ جو ہے واقعہ, یہ صلح حدیبیہ کا واقعہ سن 6 ہجری میں پیش آیا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے. پھر اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 7 ہجری ذی القعدہ سن 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام حدیبیہ سے عمرہ کیا اور مکہ میں جو ہے عمرے کی نیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے. اس کے بعد جو صلح حدیبیہ کے بعد ایک اور جنگ پیش آئی, غزوہ خیبر. یہ بھی یہود کے خلاف تھی. غزوہ خیبر یہ جنگ سن 7 ہجری میں لڑی گئی. خیبر یہودی نو آباد جگہ تھی, یہودیوں کی جگہ تھی, اور وہاں پر بہت سارے یہودیوں کے قلعے تھے, اور وہ اپنے آپ کو اس میں مستقر سمجھتے تھے, اپنے آپ کو اس میں محفوظ سمجھتے تھے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی عیاری اور ان لوگوں کی مکاری, چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے اور وہ لوگ مکمل تیار تھے اپنے جنگجوؤں کے ساتھ. خیبر میں یہودی اپنے قلعوں میں, مضبوط قلعوں میں وہ تھے اور بالکل ہتھیار سے لیس تھے. لہذا ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر حملہ کیا, اور 900 فوجیوں کی تعداد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے. اللہ رب العالمین سے دعا کی, اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے قلعوں پر فتح عطا کی. ہاں, یہود کے قلعوں پر آپ جو ہے فاتح ہوئے, کئی قلعوں کو آپ نے فتح کر لیا. باقی کے جو قلعے بچ گئے تھے ان لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے, اور ان قلعوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبضہ کر لیا اور اسلام کا پرچم لہرا دیا. یہودیوں کی تعداد اس جنگ میں جو ہے تقریباً 93 تھی. 93 یہودی قتل کیے گئے تھے, اور مسلمانوں کی تعداد صرف 15 تھی جو شہید ہوئے تھے. یہ غزوہ خیبر تھا. اب اس کے بعد ایک اور غزوہ پیش آتا ہے, غزوہ موتا. ہاں, معرکہ موتا. یہ سب سے بڑی خون ریز جنگ تھی مسلمانوں کی, مسلمانوں کے خلاف یہ سب سے بڑی یعنی خون ریز جنگ تھی, اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اس میں تھی. 3000 صحابہ کرام تھے. غزوہ احزاب کے بعد یہ سب سے بڑی جنگ رہی ہے, یعنی غزوہ احزاب جیسی یہ سب سے, بعد بھی نہیں کہہ سکتے, جیسی سب سے بڑی جنگ رہی ہے. اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی کبھی جمع نہیں ہو پائی تھی. ہاں, تھوڑی بہت غزوہ احزاب میں اس سے تھوڑی جمع ہوئی تھی. لہذا یہ معرکہ جو ہے عیسائی ممالک کے ساتھ کی فتوحات کا پیش خیمہ ثابت ہوا. یعنی یہ معرکہ جب ہوا نا غزوہ موتا, تو اس سے عیسائی فتوحات کے راستے کھل گئے, عیسائی ممالک کے فتوحات کے دروازے کھل گئے. اور یہ جو ہے سن 8 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا, جمادی الاولیٰ سن 8 ہجری میں یہ جو ہے جنگ پیش آئی. اس کا سبب کیا تھا اس جنگ کا؟ دیکھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاصد بنا کر کے بصرہ کے پاس بھیجا تھا. شاہ نے بصرہ کے پاس بھیجا تھا قاصد بنا کر کے, خط دے کر کے. لیکن جب وہ وہاں گئے نا, تو بلقا کا جو گورنر تھا شرحبیل بن عمرو, اس نے کیا کیا تھا, شرحبیل بن عمرو غسانی نے حضرت حارث بن عمیر ازدی کو قتل کر دیا. آپ کو سختی سے باندھا اور قتل کر دیا. چونکہ آپ قاصد تھے, اور قاصد کو قتل کرنا یہ ایک بڑا جرم تھا, بڑا جرم سمجھا جاتا تھا, گویا جنگ کا اعلان اس کو سمجھا جاتا تھا. لہذا جو ہے اس نے جب حضرت حارث بن عمر ازدی کو قتل کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصہ ہوئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بدلہ لینے کا ارادہ کیا. آپ نے فوج کشی کی, 3000 کا لشکر لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے. یہ سب سے بڑا اسلامک لشکر تھا جو جنگ احزاب میں اس سے پہلے تھوڑا سا دیکھنے میں ملا تھا, لیکن اس کے بعد مسلمانوں کا سب سے بڑا یہ لشکر تھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرا کو وصیت کی تھی جو امیر بنائے تھے. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب سے پہلے اس جنگ کے امیر زید بن حارثہ ہوں گے, اور اگر زید بن حارثہ قتل کر دیے گئے تو اس کے بعد جو جھنڈا سنبھالو گے, جو علم سنبھالا جائے گا, وہ حضرت جعفر بن ابی طالب ہوں گے. وہ جو ہے اب جو ہے جھنڈا سنبھالیں گے, علم سنبھالیں گے. حضرت جعفر بھی اگر شہید ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس جھنڈے کو, اس پرچم کو سنبھالیں گے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصیت کے مطابق جھنڈا سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ نے اپنے ہاتھ میں لیا. آپ لڑتے رہے یہاں تک کہ شہید کر دیے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے زید بن حارثہ شہید ہو گئے.
اس کے بعد زید بن حارثہ کے بعد جو ہے یہ پرچم جو ہے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھا لیا. حضرت جعفر بھی لڑتے رہے یہاں تک کہ آپ کے دونوں بازو جو ہے قتل کر دیے گئے, آپ کے دونوں بازو گرا دیے گئے, یہاں تک کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے. پھر حضرت جعفر کے بعد جو علم سنبھالا حضرت حارث بن عمیر نے, اور پھر وہ بھی لڑتے رہے یہاں تک کہ وہ بھی شہید کر دیے گئے. تینوں امیر جو لشکر کے تھے وہ تینوں کے تینوں شہید کر دیے گئے. اب جب تینوں امیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق جو امیر بنائے گئے تھے وہ شہید کر دیے گئے, تو پھر اب مسلمانوں میں یہ بات آئی کہ لشکر کی قیادت کون سنبھالے گا. لہذا ثابت بن ارقم نامی ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ مسلمانوں تم میں سے کسی کو اپنا امیر بنا لو. لہذا ان لوگوں نے مسلمانوں نے کہا کہ آپ ہی بن جائیے. انہوں نے کہا کہ نہیں, میں نہیں کر سکتا یہ کام. لہذا مسلمانوں نے اللہ رب العالمین کے شیر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں پرچم دیا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جو ہے دور اندیشی اور اپنی صحیح سوجھ بوجھ کے ذریعے سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو دشمنوں کے نرغے سے نکالا اور مسلمانوں کو پیچھے ہٹایا. مسلمان اپنی جگہ پر آ گئے, اپنے شہر مدینہ واپس آ گئے, اور دشمن جو ہے اپنے شہر واپس چلے گئے. اور دشمنوں نے مسلمانوں پر یہ سوچ کر کے حملہ نہیں کیا کہ کہیں مسلمانوں کی یہ کوئی سازش نہ ہو. لہذا مسلمان محفوظ رہے اور دشمن اپنے جگہ پر چلے گئے. لیکن چونکہ اس جنگ کا کوئی ریزلٹ نہیں نکلا, کوئی بھی جیتا نہیں. لیکن آپ کو پتا ہے اس جنگ کے اثرات کیا ہوئے؟ اس جنگ کے اثرات یہ ہو گئے نا کہ مسلمانوں کے خلاف جو لوگ سازشیں کرنے والے تھے وہ ڈر گئے کہ 3000 کی تعداد, صرف اور صرف مسلمانوں کی 3000 کی تعداد 2 لاکھ کی تعداد سے بچ کر کے نکل گئی, اور کوئی بہت بڑا نقصان مسلمانوں کا نہیں ہوا. اس کے باوجود ان کو پسپا کر دیا, پیچھے ہٹا دیا. لہذا جتنے لوگ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے والے تھے وہ ڈر گئے, وہ خوف میں آ گئے. وہ سمجھ گئے کہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنا گویا اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے, اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا ہے, اپنے آپ کو مشکلوں سے دوچار کرنا ہے. لہذا جو ہے وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے. اور اس جنگ میں تعداد کیا تھی مقتولین کی؟ تو مسلمانوں کی تعداد جو ہے تقریباً 12 مسلمان صرف اور صرف شہید ہوئے تھے. جبکہ آپ دیکھیں مشرکین کی جو تعداد تھی نا وہ پتہ نہیں چل پائی. کفار کی جو تعداد تھی, رومیوں کی مقتولین کی جو تعداد تھی وہ پتہ نہیں چل پائی. آپ خود سوچیں نا, صحیح بخاری میں جو روایت ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس جنگ میں, جنگ موتا میں, ان کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی. تو سوچو کتنے لوگوں کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا ہوگا. خود انہی کے ہاتھوں سے 9 تلواریں ٹوٹی. لہذا رومیوں کی ایک بڑی تعداد اس میں جو ہے قتل کی گئی. اس میں جو ہے ان کے مقتولین کئی زیادہ تھے, زخمیوں کی تعداد بھی کئی زیادہ تھی, لیکن مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان نہیں ہوا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جو ہے دور اندیشی کی وجہ سے, اپنی بہترین سوچ بوجھ کی وجہ سے جو ہے مسلمانوں کو پیچھے ہٹا لیا تھا. سوچئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 تلواریں توڑی تھی رومیوں پر, کہ کتنی جو ہے کیا شان حضرت خالد بن ولید کی تھی, کیا سوچ بوجھ آپ کی تھی, کیا طاقتور آپ تھے. لہذا یہ معرکے کا ایک بہت بڑا اثر دیگر قبائل پر ہوا, اور یہی معرکہ جو ہے مسلمانوں کے لیے دوسرے جو ہے رومی اور عیسائی شہروں کی فتح کا ذریعہ بنا. اس کے بعد جو جنگ پیش آئی وہ فتح مکہ ہے, اور فتح مکہ یہ 20 رمضان سن 8 ہجری میں پیش آیا. یہ غزوہ, اس غزوے کا سبب یہ بنانا کہ صلح حدیبیہ, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کے لیے جو ہے حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تھے, مشرکین نے روک دیا تھا آپ کو مکہ والوں نے, اور کہا کہ آئندہ سال عمرہ کرنے آنا. اور وہاں پر جو صلح کی دفعات بتائی گئی تھی, جو صلح کی جو باتیں, یعنی جو صلح کے لیے جو پوائنٹس دیے گئے تھے, جو نقاط دیے گئے تھے, اس کی جو معاہدہ کیا گیا تھا صلح کے لیے, اس کی مشرکین مکہ نے مخالفت کر لی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 چنانچہ 10,000 مسلمانوں کو لے کر قریش کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے, یہاں تک کہ مر الزہران پر پہنچے. تو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس ابو سفیان کو لے کر آئے, اور وہاں پر انہوں نے مسلمان ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا, اور وہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے.
اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر لڑائی کیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو گئے، یعنی مکہ فتح ہو گیا، اللہ رب العالمین نے مکہ آپ کے لیے فتح کر دیا۔ اور یہ وہ موقع تھا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے دشمن سامنے موجود تھے، وہ بھی تھا جس نے آپ کو تکلیفیں دی تھی، آپ کی گردن روندی تھی، آپ کو جو ہے طرح طرح سے تکلیفیں دی تھی، آپ کو پریشان کیا تھا، وہ سارے لوگ وہاں پر موجود تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں کو کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تم پر آج کوئی سرزنش نہیں، تم سب آزاد ہو۔ میں بھی تمہیں وہی کہوں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا اپنے بھائیوں سے؟ لا تثریب علیکم اليوم، ہاں کہ آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، تم آزاد ہو، ہاں تم کو میں نے معاف کر دیا۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان لوگوں کو معاف کر دیا تھا۔ اللہ کے نبی کی زندگی آپ دیکھیں نا اصل میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک واقعے میں دروس و عبر ہے۔ تو یہاں پر مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے اور آپ نے تمام لوگوں کو معاف کر دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں نا تو آپ کے ہر واقعے میں آپ کو کئی دروس و عبر مل جائیں گے، کئی سو آپ دروس و عبر اس سے نکال سکتے ہیں۔ ایک ایک غزوہ اہل علم نے ایک ایک غزوے پر دروس و عبر بنائے، جنگ بدر دروس و عبر، جنگ احد غزوہ احد دروس و عبر، اس طرح سے بے شمار دروس و عبر بنائے ہیں۔ لہذا میں کیا آپ کے سامنے پوری زندگی کا اللہ کے نبی کی دروس و عبر رکھ سکتا ہوں، ہے نا؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جگہ جگہ سے جہاں جہاں سے سمجھ میں آ رہا ہے دروس و عبر میں اور آپ خود اخذ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد غزوہ فتح مکہ کے بعد ایک اور غزوہ پیش آیا، غزوہ حنین۔ یہ شوال سن 8 ہجری میں پیش آیا، اور یہ غزوہ جو ہے اللہ رب العالمین نے اس غزوے میں مسلمانوں کو ثقیف اور حوازن کے قبیلوں پر اللہ رب العالمین نے غلبہ عطا فرمایا، اور مسلمانوں کے مقابلے میں سے انہوں نے جو ہے حوازن نے تو راہ فرار اختیار کر لی تھی، اور مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور انہیں قتل کیا، انہیں قید کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اہل و عیال اور اموال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر قبضہ کر لیا اور مال غنیمت ان کو بنا لیا۔ قبیلہ حوازن اور قبیلہ جو ہے ثقیف پر، بنو ثقیف کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا۔ اس کے بعد پھر اس کے فوراً بعد ایک اور غزوہ پیش آیا، غزوہ طائف۔ غزوہ طائف اصل میں غزوہ حنین، ابھی جو جنگ ہوئی تھی نا جس میں سے قبیلہ حوازن اور قبیلہ ثقیف کے لوگ بھاگے تھے، مشرکین جو بچ کر کے بھاگ گئے تھے، اور انہوں نے جو ہے طائف میں جا کر قلعوں میں پناہ لے لی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا، لیکن وہاں پر وہ لوگ ڈٹے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف میں انہوں نے مقابلہ کیا، کوئی جنگ کا کوئی ریزلٹ نہیں نکل پایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے پیچھے ہٹے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جعرانہ کے مقام پر پہنچے۔ وہاں پر جو ہے ایک وفد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حوازن کا ایک وفد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، جن کے امیر مالک بن عوف تھے، اور وہ وفد آنے کے بعد انہوں نے، حوازن ہی کا وفد تھا وہ جس سے جنگ چل رہی تھی، ان لوگوں نے اسلام قبول کیا، وہ مسلمان ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو حوازن کے جو قیدی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا، بچوں کو ان کو دے دیا، اور ان کی عورتوں کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اموال کو ان کو لوٹا دیا، کیونکہ وہ مسلمان ہو چکے تھے۔ اور پھر ان کا اسلام جو ہے مالک بن عوف کا اسلام کافی اچھا رہا، اور سن 7 ہجری ذی القعدہ ہی کے مقام پر جعرانہ کے مقام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے عمرہ کا احرام باندھا، آپ مکہ گئے، وہاں سے آپ نے عمرہ کیا، اور پھر آپ واپس مدینہ چلے گئے۔ اور اس کے بعد ایک اور جنگ جو آخری میں سن 9 ہجری میں پیش آئی، وہ جنگ تبوک ہے، اور جنگ تبوک یہ غزوہ پیش آیا، اس کو غزوہ عسیرہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ تنگی کا جنگ تھا۔ یہ غزوہ اس حالات میں ہوا جنگ تبوک کا جب مسلمان سخت گرمی میں تھے، اسی طرح جو ہے قحط سالی پڑی ہوئی تھی مسلمانوں کے لیے، بہت پریشانی، بہت تکلیف کے حالات تھے مسلمانوں کے لیے، لہذا اس کو تنگی کی جنگ بھی کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کا سبب یہ تھا نا کہ نبطیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ ہرقل جو بادشاہ تھا اس نے بہت سارے لوگوں کو جمع کیا ہے، لخم، جزام، عاملہ اور اسی طرح غسان کے عرب کے جو دیگر قبائل ہیں ان تمام کو جمع کر کے اس نے ایک فوج اکٹھا کی ہے، جو ہے مقام بلقا میں وہ فوج پہنچ چکی ہے، وہ لوگ مقام بلقا میں جمع ہو گئے ہیں مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اسی مقصد سے اپنی ایک فوج جمع کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقابلے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے۔ یہ وقت سخت گرمی کا تھا، قحط سالی کا تھا، مسلمانوں کو بہت ساری آزمائش درپیش تھی، بہت ساری پریشانیاں مسلمانوں کو درپیش تھی۔ اس جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ چونکہ سخت تنگی کے حالات، قحط سالی تھی، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 30,000 مسلمانوں کے ساتھ مدینہ سے تبوک کے لیے روانہ ہوئے، اور 30,000 صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے نکلے۔
तबूक मदीना और दमश्क के दरमियान में था, लिहाजा वहाँ पर जो है आमने सामने अरब और जो है हिरक़ल जमा हुए और तकरीबन ये जंग जो है वहाँ पर 20 दिन तक वहाँ पर क़याम किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ने किसी जंग का मंजर कोई समझ में नहीं आया, यानी जंग का और फौज का कोई मंजर देखने में ना आया। लिहाजा जिसमें इस जंग ही में जो है 80 मुनाफिक और 3 सहाबा इकराम पीछे रह गए थे, जैसे कि वो मशहूर है, मैंने आपको बताया था, काब बिन मालिक, मुरारा बिन रबिया और हिलाल बिन उमैया, ये तीनों पीछे रह गए थे। लिहाजा जिनकी बाद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौबा कबूल फरमा ली और रमज़ान सन 9 हिजरी में वापस आए और मस्जिद ज़िरार को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ढाने का हुक्म दिया, जो मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने के लिए बनाई गई थी। लिहाजा इस जंग तबूक का मामला भी यही हुआ ना कि इस जंग का कोई रिजल्ट नहीं निकला। क्यों? क्योंकि जब वो रूमियों की जो फौज आई थी और यहाँ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 30,000 सहाबा इकराम को मदीना से लेकर के निकले थे, रूमियों को जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के आमद की खबर मिली तो ये लोग डर गए, इनके अंदर खौफ दौड़ गया और फिर इन लोगों ने क्या किया, ये लोग शहर में दाखिल होने के बाद मुख्तलिफ इलाकों में फैल गए। लिहाजा जंग इन्होंने मुसलमानों से नहीं की डर के मारे, लिहाजा ये जंग का ना होना ये भी मुसलमानों के लिए जो है और आगे बहुत सारे रास्ते खोलने का जरिया बना। इसके बाद यहाँ पर ये गज़वात का सिलसिला मैं यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। आखिर में एक और गज़वा जो हज़रत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसामा बिन ज़ैद के मातहती में भेजा था, लेकिन वो जा नहीं पाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीमार होने की वजह से वो वहीं रुके रहे, लिहाजा उसका तज़किरा इंशाअल्लाह आगे मैं करूँगा। इसके बाद मदद और तमक्कुन का साल इस तरह हुआ कि सन 9 हिजरी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अमीर हज बना करके रवाना किया और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ से सूरह बकरा, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जरिए से सूरह बकरा भेजा। यानी सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर के अमीरी मातहती में हज़रत अबू बकर को अमीर बना करके हज के लिए रवाना किया और पीछे से सूरह बरा की यानी सूरत तौबा की कुछ आयतें देकर के भेजी, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात से मना कर दिया था कि अब कोई मुशरिक जो है हरम में दाखिल नहीं हो सकता, इसी तरह कोई भी काबतुल्लाह का नंगा तवाफ नहीं करेगा। ये सारे अहकामात दे करके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भेजा और इसके बाद जो है मुसलमान फौज दर फौज जो है लोग इस्लाम में दाखिल होने लगे। अल्लाह ताला ने जैसे कि फरमाया, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह व रअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु काना तव्वाबा। इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों के फौज दर फौज इस्लाम में दाखिल होने की खुशखबरी दी सूरतुन नस्र में। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को भी भेजना शुरू किया। हज़रत मुआज़ बिन जबल और हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है यमन के बादशाहों के पास भेजा और उनको दावती खुतूत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजना शुरू किए। और इसी तरह फिर एक वक्त वो आया जो हज्जतुल वदा का मौका था, आखिरी हज था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िंदगी का, जो सन 10 हिजरी में पेश आया और जो है सन 10 हिजरी में 24 ज़ुल्क़ादा को जुमेरात के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से ज़ोहर की नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को लेकर के हज के लिए निकले और ज़ुल्हुलैफ़ा में असर की नमाज आपने 2 रकात क़स्र करवाई और फिर यहीं से हज और उम्रा के एहराम बांध करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मक्का गए, आपने हज किया और ये हज्जतुल वदा जो मशहूर है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा जो हज्जतुल वदा का मशहूर है, इन्ना दिमाअकुम व अम्वालकुम व अरादकुम हरामुन अलैकुम का हुर्मति यौमिकुम हादा फी शहरिकुम हादा फी बलदिकुम हादा, ये जो पूरा खुतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज्जतुल वदा का खुतबा है, ये तारीखी खुतबा है। इसी खुतबे को अगर आप देख लें तो कई एपिसोड्स पर यह खुतबा मुश्तमिल होगा, कई घंटे लग जाएंगे इस खुतबे को बयान करने के लिए। लिहाजा ये जो तारीख़ी खुतबा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा हज्जतुल वदा, ये खुतबा का वाक़या हुआ और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस खुद हज करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मदीना तशरीफ़ लाए और मुहर्रम और सफ़र क़याम पज़ीर रहे। और जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी फ़ौजी मुहिम जो थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आखिरी फ़ौजी मुहिम के बारे में मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपको बताऊँगा कि रोमन अम्पायर की गवर्नर की जो किबरियाई थी, उसका जो तकब्बुर था, उसका जो घमंड था, उसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूर चूर करने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर को तरतीब दिया। हज़रत उसामा बिन ज़ैद की मातहती में हज़रत उसामा बिन ज़ैद को उस लश्कर का जिम्मेदार बनाया और जो है जैसे कि हज़रत ज़ैद बिन हारिसा जो जंग मूता में शहीद हुए थे, मारिका मूता में, तो उनके बेटे हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका कमांडर बनाया और उनके कमांडर बनाने के बाद उनके तहत कई सहाबा इकराम को किया। और जब हज़रत उसामा बिन ज़ैद चूँकि उम्र में छोटे थे तो सहाबा इकराम, दीगर सहाबा इकराम ने उनकी उम्र पर तनक़ीद की, कहा कि अल्लाह के नबी ये तो बहुत छोटे हैं, ये कैसे जो है सिपह सालारी निभा पाएंगे।
اللہ کے نبی نے کہا کہ تم لوگ جو اسامہ پر تنقید کر رہے ہو، اس کے والد پر بھی تم نے تنقید کی تھی، زید بن حارثہ پر، جب میں نے ان کو جو ہے لشکر کا امیر بنایا تھا، لیکن تم نے دیکھ لیا انہوں نے کس طرح سے جو ہے اللہ کے لیے اپنی جان کو قربان کیا۔ لہذا جس طرح سے زید بن حارثہ اللہ کے میرا پسندیدہ تھا، اسی طرح سے اسامہ بن زید بھی میرا سب سے زیادہ چہیتا اور پسندیدہ ہے۔ لہذا صحابہ کرام خاموش رہے۔ جب اللہ کے نبی کی یہ بات سنی تو بہت سارے صحابہ کرام حضرت اسامہ بن زید کے ماتحت ہو گئے۔ یہ لشکر مدینہ سے نکل تو گیا تھا رومی امپائر کا مقابلہ کرنے کے لیے، ان کو چیلنج کرنے کے لیے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ بیماری کی خبر ملی، آپ کے مرض کا خبر ملا، تو یہ راستے ہی میں رک گیا اور انتظار کرنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کی جس مرض میں آپ کا انتقال ہوا، اس مرض کی ابتدا ہوتی ہے 29 صفر 11 ہجری میں، 29 صفر 11 ہجری پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے آپ جو ہے بقی تشریف لے گئے، قبرستان بقی قبرستان آپ تشریف لے گئے۔ وہیں سے واپسی کے وقت آپ کو سر کا درد ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور تیز آپ کو بخار چڑھ گیا، اور پھر آپ کی جو ہے آپ گھر پر آئے، اور اس کے بعد اسی حالت میں آپ تقریباً 11 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اور آپ کے کل جو مرض الموت یعنی جس مرض میں آپ کی وفات ہوئی اس کی جو تعداد ہے ان دنوں کی، تقریباً 14 سے 15 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہے۔ اب آخری ہفتہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الموت کا آخری ہفتہ جو تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت زیادہ بوجھل ہو گئی تھی، آپ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات سے بار بار یہ پوچھا کرتے تھے کہ آج میری باری کہاں ہے، آج میری باری کہاں ہے۔ تو صحابیات سمجھ گئی، ازواج مطہرات سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی معاملہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ چاہتے ہیں۔ لہذا تمام ازواج مطہرات نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ہفتے میں یہ بات کہی کہ اللہ کے نبی آپ جہاں چاہے رہیں، ہم نے اپنی تمام باریوں کو آپ پر ہبا کر دیا ہے، ہم نے اپنی تمام باریاں چھوڑ دی، آپ کو جہاں جانا ہے آپ وہاں جا کر کے رہ سکتے ہیں۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دل کی بات تھی وہ صحابیات اور ازواج مطہرات سمجھ گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اتنے خراب تھے کہ آپ نے فضل بن عباس، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے فضل اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر آپ نے سہارا لے کر کے ہاتھ رکھ کر کے آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اتنی خراب تھی کہ آپ کے پیر گھسڑ رہے تھے زمین سے، آپ زمین سے پیروں کو گھسڑتے ہوئے چل بھی نہیں پا رہے تھے، اتنی تکلیف کی حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت عائشہ کے گھر تشریف لے گئے، کیونکہ آپ وہاں دل سے رہنا چاہتے تھے۔ لہذا صحابیات نے آپ کو اجازت دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، حضرت عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، معاوضات پڑھ کر کے وہ آپ پر دم کرتی، اور اسی طرح سے جو ہے آپ پر دعائیں پڑھ کر کے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آپ کے ہاتھوں پر یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر وہ دم کر کے پڑھتی، اور اللہ کے نبی کے ہی ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر پھیرتی، برکت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی برکت کی وجہ سے۔ اس کے بعد وفات سے 5 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے بیماری نے شدت اختیار کر لی، آپ پر بار بار غشی طاری ہو جاتی، آپ بے ہوش ہو جاتے، پھر آپ کو جو ہے ہوش میں لایا جاتا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو جاتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھ پر جو ہے پانی ڈالو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا سا پانی ڈالا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار رہیں، ہوش میں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ مسلمانوں کو کچھ وصیت کر دیں، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھ پر پانی ڈالو تاکہ میں تھوڑا سا چست ہو جاؤں، میرے اندر سے تھوڑی سی کمزوری کم ہو جائے، لہذا اللہ کے نبی پر پانی بہایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوڑا سا بہتر محسوس کرنے لگے تو آپ مسجد تشریف لائے، آپ نے وہاں پر صحابہ کرام کو خطبہ دیا، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کی، اور آپ نے خطبہ دیا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیٹھک تھی صحابہ کرام کے ساتھ، جو یہ وفات سے 5 دن پہلے کی رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیٹھک تھی صحابہ کرام کے بعد کے ساتھ۔ اور وفات سے 4 دن پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کا دن تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت تکلیف سے دوچار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے، بہت سارے صحابہ کرام آپ کے گھر میں موجود تھے جس میں حضرت عمر بھی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لاؤ میں کچھ لکھ دیتا ہوں تمہارے لیے جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا صحابہ کرام سے کہ دیکھو تمہارے پاس کتاب اللہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، آپ لوگ کیوں اللہ کے نبی کو تکلیف دینا چاہتے ہو؟ لہذا حضرت عمر نے کہا کہ دیکھو تمہارے پاس کتاب اللہ ہے، تم اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو، گمراہ نہیں ہوں گے۔ لہذا صحابہ کرام کے درمیان میں اختلاف ہو گیا، اس میں آوازیں بلند ہونے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام سے کہا کہ تم لوگ ایک کام کرو، یہاں سے ابھی فی الحال کے لیے نکل جاؤ۔ یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے جو ہے 4 دن پہلے کا معاملہ تھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 3 دن پہلے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 3 دن پہلے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، یاد رکھو تم میں سے کسی کو موت نہ آئے مگر یہ کہ تم اللہ رب العالمین کے ساتھ اچھا گمان رکھتے ہو، تم لوگ اللہ رب العالمین کے ساتھ اچھا گمان رکھو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 1 یا 2 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنی
शनिचर या इतवार के को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मस्जिद में नमाज अदा करवा रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा हटा करके जो है झांका, सहाबाए कराम को देखा, आप मुस्कुराए और सहाबाए कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महसूस करके खुश हो गए। सहाबाए कराम समझे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत ठीक हो रही है और फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो है पीछे आ गए, नमाज पढ़ा रहे थे, आप पीछे आ गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही जो है थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर के बाजू में जाकर के सहाबाए कराम जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठा करके मुसल्ले तक पहुंचाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर के बाजू में बैठ गए। हजरत अबू बकर को इशारा किया कि नमाज जारी रखो। सहाबाए कराम फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी को जब हमने देखा तो हमें डर लगा कि हम फितने में मुब्तला ना हो जाए, यानी फितने से मुराद ये कि हम अल्लाह के नबी को नमाज ही की हालत में पूछ ले कि अल्लाह के नबी आपकी तबीयत कैसी है। इतने हम लोग खुश हो गए थे। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया कि नहीं नमाज जारी रखो। सहाबाए कराम ने नमाज जारी रखी, अबू बकर आगे ही खड़े रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर के अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाजू में बैठ गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इख्तिदा में अबू बकर ने नमाज अदा की, अबू बकर की इख्तिदा में तमाम सहाबाए कराम ने नमाज अदा की। जैसे जैसे अल्लाह के नबी करते वैसे वैसे हजरत अबू बकर तकबीरात कहते जाते और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम को उस वक्त नमाज अदा करवाई और तमाम सहाबाए कराम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज अदा की। अब उसके बाद वफात से एक दिन पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरोज़े इतवार यानी संडे के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तमाम गुलामों को आज़ाद कर दिया वफात से एक दिन पहले, और आपके पास 6 या 7 दीनार थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी सदका कर दिया, अपने हथियार को मुसलमानों को हिबा कर दिया। हाँ, रात में चराग जलाने के लिए हज़रत आयशा ने जो है पड़ोसी से चराग में घी डलवाया। लिहाजा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जो है चुमनी में तेल के लिए जो है ज़रा सा घी पड़ोस से लिया ताकि जो है चुमनी जला सके। और फिर हयात मुबारका का आखिरी दिन, चूंकि ये काफ़ी तफसील है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आखिरी के एक हफ्ता है, अहले इल्म ने जो बहुत शानदार तरीके से बताया है। चूंकि हमारे पास वक्त नहीं है, वरना मैं ये पूरा एक हफ्ता आपको पूरा एक एपिसोड में बताता, लेकिन चूंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं है, लिहाजा मैं आपको मुख्तसरन सरसरी तौर पर बताता जा रहा हूँ। इसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका का जो आखिरी दिन था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का जो आखिरी दिन था, उस दिन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद से झांका, सहाबाए कराम को देखा और सहाबाए कराम नमाज पढ़ रहे थे। फिर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु सहाबाए कराम समझे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाना चाहते हैं। उसके बाद हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आई, आप बहुत रो रही थी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुंह को हजरत फातिमा की तरफ बढ़ाया, हजरत फातिमा ने अपना कान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ाया, दोनों ने आपस में सरगोशी की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहली मरतबा कान आगे बढ़ाया, हजरत फातिमा ने जब पहली मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कान आगे बढ़ाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कान में कुछ बोला तो हजरत फातिमा रोने लगी, बहुत रोने लगी। फिर दोबारा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा को अपने पास बुलाया, दोबारा हजरत फातिमा के कान में कुछ बातें कही तो हजरत फातिमा हंसने लगी। सहाबाए कराम ने पूछा, है फातिमा क्या मामला हुआ? पहले आपने सरगोशी की अल्लाह के नबी के साथ तो आप रोने लगी, दोबारा आपने सरगोशी की तो आप हंसने लगी। हजरत फातिमा फरमाती है कि मेरे बाबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहली मरतबा हमने सरगोशी की तो अल्लाह के नबी ने बताया कि ये बीमारी है जिसमें मैं वफात पाने वाला हूँ, ये वही बीमारी है जिसमें मेरी वफात होगी। लिहाजा हजरत फातिमा कहती है कि मैं ज़ारो क़तार रोने लगी। लेकिन जब दोबारा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे कान में सरगोशी की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये बताया कि अल्लाह के नबी की वफात के बाद आपकी औलाद में सबसे पहले जो जाकर के आपसे मिलने वाली है वो मैं रहूंगी, यानी मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले मिलूंगी और अल्लाह के नबी के बाद सबसे पहले मेरी वफात होगी आपकी औलाद में से। तो इस बात पर मैं बहुत खुश हुई कि मुझे अपने वालिद से दोबारा मिलने का मौका मिलेगा। अब ये हालात थे नज़ा का, वक्त था नज़ा का, यानी रूह कब्ज किए जाने का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी वक्त, आखिरी लम्हात बहुत सख्ती के लम्हात थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के वक्त जो सख्ती, जो परेशानी मैंने देखी ना, इसके बाद मतलब ज़िंदगी में मुझे किसी का भी अफसोस नहीं हुआ, किसी की भी वफ़ात का अफसोस नहीं हुआ। इतनी सख्त तकलीफ जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंची। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त सख्ती में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार पानी में हाथ डुबाते, अपने चेहरे पर मारते, कपड़ा भिगाते, अपने चेहरे पर लगाते। क्यों? क्योंकि मौत की सख्ती बहुत खतरनाक होती है मेरे भाइयों और बहनों, कि मौत की सख्ती के हालात बहुत खतरनाक होते हैं। इसीलिए इंसान को चाहिए कि हमेशा मौत की सख्ती से बचने की अल्लाह ताला से दुआ करते रहे। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी में हाथ डुबाते, अपने चेहरे पर मारते, कपड़े से अपना चेहरा बार बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पोंछा करते थे तकलीफ की वजह से।
لہذا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ یہ وہ وقت تھا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور میرے لعاب کو اللہ تعالیٰ نے ملایا. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک فضیلت تھی. وہ واقعہ کیا ہوا، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر جو حضرت ابو بکر کے بیٹے تھے وہ مسواک کر رہے تھے بیٹھ کر کے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان کے مسواک کی طرف دیکھ رہے ہیں، بار بار ان کے مسواک کی طرف دیکھ رہے ہیں. حضرت عائشہ نے سمجھ لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کرنا ہے وفات کے آخری وقت میں. لہذا حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر سے حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے نبی کے لیے مسواک لے کر کے آؤ. وہ جا کر کے مسواک لے کر کے آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسواک کو منہ میں ڈالا گیا تو مسواک سخت تھا، اللہ کے نبی چبا نہیں پا رہے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ نے کہا کہ میں نے اشارہ کیا کہ اللہ کے نبی کیا میں چبا کر کے دے دوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منڈی لائی ہاں کہہ کر کے. تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ پھر میں نے جو ہے اس مسواک کو چبایا اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں جو ہے میں نے اس مسواک کو ڈالا نرم کر کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب اچھی طرح سے مسواک کیا. اور پھر جو ہے آخری وقت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، آپ اپنے چہرے کو پوچھتے جا رہے تھے، پانی اپنے چہرے پر مارتے جا رہے تھے اور لا الہ الا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جا رہے تھے. اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اللہ رب العالمین تو مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے، یعنی انبیاء، شہداء اور صالحین کے ساتھ اللہ رب العالمین تو ہمیں ملا دے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور یہ دعا کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض ہو گئی. آپ کا ہاتھ جو اوپر تھا وہ نیچے گر گیا. یہاں پر جو ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وفات ہوتی ہے. یہ واقعہ سن 12 ربیع الاول 11 ہجری کا واقعہ تھا. پیر کے دن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے. آپ 63 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے. اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جیسے کہ مشہور واقعہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلتا ہے، آپ آتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جو بھی یہ کہے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے میں اس کی گردن اڑا دوں گا. اور جو ہے حضرت عمر کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے بس ملاقات کرنے کے لیے گئے ہیں. جیسے موسیٰ اللہ رب العالمین سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے نا 40 راتوں کے لیے، ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ رب العالمین سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا تھا. لیکن حضرت ابو بکر کو یہ بات پتہ چلتی ہے، پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور وہ تاریخی جملہ اور وہ تاریخی سینٹنس جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، آپ نے خطبہ دیا اور اس میں پھر فرمایا کہ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سن لے وہ لوگ جو محمد کی عبادت کرتے تھے، وہ لوگ سن لے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، اور جو لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں وہ لوگ یہ بات جان لے کہ اللہ رب العالمین ہمیشہ سے زندہ ہے اور اللہ رب العالمین جو ہے ہمیشہ سے زندہ رہے گا، ہمیشہ زندہ رہے گا. لہذا یہ تاریخی جملہ تھا. اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ الاعراف کی آیت کو تلاوت کیا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. کہ محمد بھی ایک نبی ہے، جیسے وما محمد الا رسول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ رب العالمین کے رسول ہے، محمد صرف اللہ کے رسول ہے، اور آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول جو ہے گزر چکے. کیا اللہ کے نبی قتل کر دیے جائیں یا آپ کی وفات ہو جائے تو کیا مسلمان اپنے پیروں کے بل پلٹ جائیں گے؟ یہ آیت حضرت ابو بکر نے تلاوت کی. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے یہ آیت حالانکہ اس سے پہلے سنی تھی، لیکن مجھے ایسا لگا کہ گویا میں نے یہ آیت پہلی مرتبہ سنی ہے. لہذا اس کے بعد پھر صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ابھی ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی تجہیز اور تکفین نہیں ہوئی کہ صحابہ کرام میں اختلاف، خلافت کے تعلق سے اختلاف ہو گیا کہ خلیفہ کون بنے گا. اس کے بعد جیسے کہ مشہور ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متفق ہو کر کے تمام لوگوں نے خلیفہ مقرر کیا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کا کام ہوا. منگل کے روز، منگل کے دن یعنی ٹیوزڈے کے دن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کپڑوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے اتارے بغیر، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے اتارے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا. اور غسل دینے والوں میں حضرت عباس، حضرت علی، حضرت عباس کے 2 صاحبزادے حضرت فضل اور قسم تھے جو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دے رہے تھے. اسی طرح سے آپ کے غلام، آزاد کردہ غلام جو ہے شقران، اور اسی طرح سے اسامہ بن زید اور اوس بن خولی رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دے رہے تھے. حضرت فضل اور قسم جو حضرت عباس کے بیٹے تھے، یہ اللہ کے نبی کی کروٹ کو بدل رہے تھے. اسامہ اور شقران رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی بہا رہے تھے، اور
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دے رہے تھے، اور حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے. اسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی اور بیری کے پتوں سے جو ہے غسل دیا گیا، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید یمنی چادر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفنایا گیا، کفن پہنایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ کی آرام گاہ میں. اب اختلاف ہو گیا کہ انبیاء کو کہاں، اللہ کے نبی کو کہاں دفن کیا جائے. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ انبیاء کو وہیں دفن کیا جاتا ہے جہاں پر ان کی وفات ہوتی ہے، جس جگہ پر آپ کی وفات ہوتی ہے وہیں آپ کو جو ہے دفن کیا جاتا ہے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کا بستر ہٹایا، اور وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو کھودا گیا، اور اسی میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں. اور دفن کرنے سے پہلے صحابہ کرام نے جنازے کی نماز کیسے پڑھی؟ تو 10-10 کسی نے امامت نہیں کروائی، اللہ کے نبی کی جنازے کی نماز کی امامت کسی نے نہیں کروائی. صحابہ کرام 10-10 کی تعداد میں آتے، کمرے میں آتے، حجرے میں آتے، نماز جنازہ الگ الگ ادا کرتے اور پھر وہ نکل جاتے. اس طرح سے تمام صحابہ کرام نے نماز ادا کی، اور بدھ کے دن، بدھ کی رات، یعنی منگل کا پورا دن نماز جنازہ میں نکل گیا، بدھ کا دن نکل گیا، بدھ کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد خاک کو، آپ کے جسد مبارک کو جو ہے خاک کے سپرد کر دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تدفین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین عمل میں آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر دیا گیا. اور جہاں آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے اسی جگہ پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی اور اسی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین بھی ہوئی. تو ناظرین، یہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی، جو میں نے اپنے کم علم کی بنیاد پر بہت جو ہے مختصر کرتے ہوئے آپ کے سامنے رکھا. بہت ساری چیزیں اس میں اللہ رب العالمین کی توفیق سے میں نے آپ کے سامنے رکھی. امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے باتیں سنی ہوگی، سمجھی ہوگی، اور آپ انشاءاللہ اس پر عمل بھی کریں گے. دیکھیے ناظرین، کیسا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ کے سامنے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے، خصوصاً سیرت کی وہ کتابیں جو لکھی گئی ہے. جیسے میں آپ کو مشورہ دوں گا، اگر آپ اردو یا انگلش پڑھ سکتے ہیں تو الرحیق المختوم جو شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کی کتاب ہے، بہت ہی شاندار، بہت ہی جاندار کتاب ہے. عالمی پیمانے پر پہلی پوزیشن حاصل کرنے والی یہ کتاب ہے، پہلے نمبر آنے والی یہ کتاب ہے. لہذا آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیں. اس کا انگلش میں بھی ترجمہ آپ کو مل جائے گا، اور اردو میں بھی مل جائے گا، عربی میں بھی یہ کتاب مطلوب ہے جو ہے اویلیبل ہے. میں عربی کتابوں کا تذکرہ آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا، ورنہ ڈھیروں کتابیں عربی میں لکھی گئی اللہ کے نبی کی سیرت پر. اسی طرح آپ جو ہے تجلیات نبوت، یہ بھی شیخ صفی الرحمن کی مبارک پوری کی مختصر کتاب ہے. اسی طرح جو ہے آپ قاضی سلیمان سلمان منصور پوری کی رحمت للعالمین آپ پڑھ سکتے ہو، رحمت رسول آپ پڑھ سکتے ہو. اسی طرح سے آپ جو ہے مختصر سیرہ نبویہ پڑھ سکتے ہو. شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایک کتاب ہے مختصر سیرہ نبویہ کے نام سے، سیرت الرسول کے نام سے، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہو. تو اس طرح سے سیرت رسول پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہے، بہت سارے دروس اور جو ہے لیکچرز ہے. وقت نہیں ہے، دیکھیے اتنا وقت ہمیں نہیں مل پایا کہ ہم پوری زندگی آپ کے سامنے رکھ پائے. البتہ میں نے کوشش کی کہ جو ممکن ہو سکا، جتنا مجھ سے ممکن ہو سکا، میری طاقت ہو سکی، میری کوشش ہو سکی، میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہت سارے دروس و عبر آپ خود ہی نکال سکتے ہیں. میں نہیں، میری طاقت اتنی کہ میں آپ کی پوری زندگی سے دروس و عبر آپ کے سامنے نکال کر کے رکھ دوں. جیسے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آپ انشاءاللہ اسی سے ریلیٹڈ نکالتے رہیے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل مکہ کے حالات ہمیں پتہ چلے کہ کس طرح سے مکہ میں بت پرستی کا آغاز ہوا، کیسے بتوں کو لایا گیا مکہ میں، مشرک عرب میں کیسے جو ہے شرک عام ہوا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا شرف و منزلت ہمیں پتہ چلی. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکلات، ایک انسان کو اس کی زندگی میں جتنی بھی مشکلات آ سکتی تھی وہ سب مشکلات اللہ کے نبی پر آئی. یعنی والد کا انتقال ہونا، بچے کا یتیم ہو جانا، وہ بھی اللہ کے نبی کے ساتھ پیش آیا. بچپن ہی میں والدہ کا انتقال ہونا، یہ بھی اللہ کے نبی کے ساتھ پیش آیا. دادا کا انتقال ہونا، یہ بھی پیش آئی. چچا کا جو آپ کے ہر دور میں آپ کے ساتھ رہے، ان کی وفات، بیوی کی وفات، چہیتی بیوی کی وفات آپ کی زندگی میں، اور اسی طرح سے اپنے لوگوں سے تکلیف، دشمنوں سے تکلیف، یہ سارے تکالیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی ایک انسان کو جتنی طرح کی تکلیف مل سکتی ہے نا، وہ ساری تکلیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی غم کا سال جو تھا، حتیٰ کہ اتنا غم تھا کہ اللہ رب العالمین کو آپ کو تسلی دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے آپ کو معراج کروائی.
اور معراج میں جو جو چیزیں ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سے قدر و منزلت اور فضیلت ثابت ہوتی ہے، اسی طرح سے حضرت موسیٰ کا واقعہ اور بہت سارے دروس اور عبر آپ اس سے نکال سکتے ہو۔ اسی طرح سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کا تواضع، خاک ساری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی، تجارت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی، اور اگر انسان تجارت ایمانداری سے کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ برکت دے جائے، جیسے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانداری سے کی تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کتنی برکت دی۔ اسی طرح سے وحی کے نزول کا علم ہمیں ہوتا ہے اور علم کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو پہلی وحی نازل کی اقرا پڑھو، یعنی علم کی اہمیت شریعت میں کتنی ہے، ہماری شریعت میں کتنی ہے۔ اسی طرح سے ہجرت ایک عظیم عبادت، ہجرت اپنے اندر کئی جو ہے عبادات لیے ہوئے ہیں، کئی قربانیاں ہجرت اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ چونکہ ناظرین ہمارا وقت کافی ہو چکا ہے، میں سرسری طور پر ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اسلام کی خاطر ایک دوسرے سے محبت اور ایک دوسرے سے بھائی چارگی۔ دیکھیے آج ہم مسلمان سگے بھائیوں کا ہم جو ہے احترام نہیں کرتے، سگے بھائیوں کا، سگے تعلقات کا ہم جو ہے احترام نہیں کرتے یا اس کا لحاظ نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپس میں مسلمان بھائیوں کا لحاظ کرنے کا حکم دیا ہے، جیسے کہ انصار اور مہاجرین میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارگی کروائی تھی تو کتنا انہوں نے ایک دوسرے کے لیے قربانی دی۔ ہاں انہوں نے جو ہے بھائی بھائی کے لیے کہا کہ میرا آدھا مال لے لو، میری ایک بیوی میں دے دیتا ہوں جو تم کو پسند ہو طلاق دے کر کے، اس کو اس سے نکاح کر لو، کتنی قربانیاں ہم لوگوں نے پیش کی۔ لہذا ایسی ہی قربانی، ایسی ہی پیار، ایسی ہی محبت ہمارے آپس میں بھائی بھائیوں میں ہونا چاہیے۔ اسی طرح جنگ اس وقت ہوتی ہے جب انسان طاقتور ہو، جب انسان کی طاقت ہو، ایسا نہیں کہ جنگ چھیڑ دی، مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچا دیا، یہ بالکل غلط اور حرام ہے۔ ایسے کرنے والے تحریکی ہے، بیوقوف ہے، جیسے کہ آج فلسطین کا معاملہ ہو رہا ہے، آپ جانتے ہیں کیا حالات ہے۔ اللہ رب العالمین وہاں کے لوگوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ لہذا یہ جنگ طاقت کے بعد ہوتی ہے، قوت کے بعد ہوتی ہے۔ لہذا جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، اللہ تعالیٰ نے طاقت آپ کو دی، قوت آپ کو دی، تب آپ نے جا کر کے جنگ کیا۔ اسی طرح موت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کہ ہر انسان کو موت کی تکلیف کو برداشت کرنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ موت کی تکلیفوں سے، موت کی سختیوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ خود نبی کو اتنی تکلیف ہوئی تو ہم کیا ہے، سوچئے ہم کیا ہے۔ ہاں اس نبی کو جو سید الانبیاء ہے، جو تمام انبیاء کے سردار ہے، جو اشرف المخلوقات ہے، جو تمام مخلوقات میں، دنیا کی تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے سب سے زیادہ چہیتے اور پسندیدہ ہے، ان کو اتنی تکلیف ہوئی تو ہم کس کھیت کی مولی ہے۔ لہذا مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے کثرت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو ہے اس طرح کی موت کی تکلیفوں سے، موت کی سختیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور ہمارے لیے اس میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ اور اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخر میں جو جملہ تھا، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، تو باطل عقیدے پر تردید ہوتی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی وفات نہیں ہوئی بلکہ پردہ فرما گئے، جو لوگ کہنے والے نا اللہ کے حضرت ابو بکر نے کہا قد مات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، لہذا باطل عقیدے کی تردید ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے بے شمار، وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے رکھوں، بے شمار فوائد اور بے شمار دروس و عبر آپ اس سے حاصل کر سکتے ہو۔ ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ الحمدللہ یہاں پر ہمارا یہ سیریز، ہماری یہ ایپیسوڈز ہمارے مکمل ہوتے ہیں۔ قصص الانبیاء کی سیریز کے 25 انبیاء کرام کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے کیا اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوا ہوگا۔ آپ ضرور ہمیں بتائیں کہ آپ کو یہ سیریز ہماری کیسی لگی۔ آپ لوگ ایگزام کی تیاری کریں انشاءاللہ اور محنت کریں، کوشش کریں انشاءاللہ۔ جب آپ کے ایگزام کا دن جو متعین ہے اس دن آپ کے ایگزام ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح آپ دا وے آف سلفیہ سے جڑے رہیں، دا وے آف سلفیہ دیکھتے رہیں اور جو ہے اس کے ساتھ لگے رہیں اور اس کے کورسز اٹینڈ کرتے رہیں۔ اور میں خود دا وے آف سلفیہ کا شکر گزار ہوا اور آپ تمام کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت دیا اور آپ نے مکمل 25 ایپیسوڈ ہمارے سنے۔ اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ یقیناً اس سے آپ کو جو ہے آپ لوگوں فائدہ ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس پروگرام کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھ، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ ناظرین مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر کبھی زندگی رہی، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو دوبارہ ملاقات کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور اپنے آپ کو صحیح رکھیے، عبادات کرتے رہیے، اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعائیں کرتے رہیے، ہمارے لیے بھی دعائیں کرتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک توفیق دے، آمین۔ ناظرین مجھے دیجیے اجازت اور جانے سے پہلے اختتام مجلس کی دعا پڑھ لیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔